آخر کلمات طیبات سے ہمیں مستفید فرمانے کے لیے گزارش کروں گا حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت اقدس میں کہ آپ اپنے کلمات طیبات سے ہمیں مستفید فرمائیں اور طلباء کو پند و نصیحت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! سید حسین الدین شاہ صاحب زندہ باد! تاج العلماء زندہ باد! اب اپنا کام اور طرف کرتے ہیں۔ چہرے پہ نہیں لگا نہیں، پھر دور کر لیں تو دور چلے جائیں، کیمرہ اٹھائیں وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی ریکارڈنگ خراب نہ ہو۔ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا على اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد۔ ذوق سے پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ العظیم، آج سے تقسیم اسناد کی اس تقریب بابرکت میں اتنے عظیم المرتبت علماء کرام مشائخ تو سٹیج پر رونق افروز ہیں، جو عوام الناس کے مجمع میں آل دل بیٹھے ہوں گے چھپ ہوئے اس سے کہیں زیادہ۔ آپ آل محبت بھی رونق افروز ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تقریر نہیں کرتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ مولوی اور تقریر نہ کرتا ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ میرا کام پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ آپ توجہ کریں گے تو میں سبق پڑھوں گا تم سن لینا، کچھ نہ کچھ ہم دونوں کے پلے پڑ جائیں۔ اور محترم مقام جناب علامہ حامد رضا صاحب نعت کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب بھی، تو موقع ملا تو میں ایک تورات شریف کی نعت سنوں گا۔ میں حسان کے لیے ایک تورات کی نعت سے موقع ملا تو وعدہ کرتا نہیں، اور آپ سنو کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ حضرات، علم کی محفل ہے، اتنا جانے کہ ہم ہیں انسان، جنات بھی ہیں اور پاکیزہ مخلوق ملائکہ بھی ہے۔ ہمارا امتیاز، انسان کا امتیاز، انسان کی پہچان، انسان کا تشخص، انسان کی برتری ملائکہ پر علم کی وجہ سے۔ جو کہ کلیات جزیات کا استعمال کر کے نتائج نکالے، وہ ملائکہ کو نہیں، وہ عقل حضرت انسان کو ملی ہے، اور جو عقل کو نہ استعمال کرے وہ انسان ہے ہی نہیں۔ اس کے اللہ فرماتا ہے لا یاقلون، جو
عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے، چاہے وہ بڑے سائنسدان بھی ہو، قرآن کی زبان میں وہ لاجا کے رہے ہیں، عاقل نہیں ہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ کہیں ہم عقل مندوں کی فہرست میں ہیں اسلام کی نظر میں، یا کہیں بے عقلوں کی فہرست میں ہیں، سوچنا چاہیے۔ اور پھر عقل کے ساتھ دوسرا امتیاز جو ملائکہ پر برتری کا ہے، وہ آپ جانتے ہو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کیسے ملا کہ ان کو علم کی وجہ سے ملائکہ پر برتری کا اظہار کیا۔ انسان جب تک علم سے وابستہ ہے برتر ہے، اور علم سے وابستہ نہیں ابتر ہے۔ اور علم سے بھی مراد علم دین ہے، جو انسان کی نجات کے بعد، ہر علم فضیلت ہے، میں کسی علم کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، ہر علم فضیلت تو ہے، نجات نہیں۔ علم دین فضیلت بھی ہے اور نجات بھی ہے، یہ ایک نجات کی بات۔ اور چلتے پھرتے کھاتے پیتے دم تک تو کام آتا ہے، آنکھیں بند ہو تو کام نہیں آتا۔ علم دین یہاں بھی کام آتا ہے، روح نکلتے وقت بھی کام آتا ہے، منہ کے بعد بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت میں ترقیاں پانے کے لیے بھی کام آتا رہے گا۔ یہ تو علم ہے۔ کہا جائے گا اے حافظ قرآن تلاوت کرتا جا، ترتیل کرتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا چلا جا۔ کتنے درجے ہیں، ہم درجات کو جانتے ہی کوئی نہیں۔ یہ علم دین کی برکات ہے، علم جس سے ہم وابستہ نہیں رہے۔ اور یہ چھچ کا ایک ایک گاؤں جہاں 15-20 مکان تھے، میں چھوٹا سا سنا کرتے، وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں 15-15 20-20 40-40 مسافر طالب علم رہا کرتے تھے۔ اب چھچ والے امیر ہو گئے ہیں، دولت زیادہ آ گیا ہے، علم کم ہو گیا ہے۔ بات ہوئی ہے، ترقی ہوئی ہے، لیکن بدل کیا معاملہ؟ خشک روٹیاں کھاتے تھے، چٹائیوں پر سوتے تھے، مگر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے محقق پیدا ہوا کرتے تھے۔ حضرات علم کی بے قدری نہ کرو۔ حدیث شریف دارمی شریف کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ 2 آدمی گزرے ہیں پہلی امتوں میں، ان میں سے درجے کا کیا فرق ہے؟ ایک بڑا عبادت گزار، زاہد، صوفی، پارسا، متقی، رات کو شب بیدار، دن کو صائم الدہر، دن کو روزے رکھتا نبی، رات کو قیام کرتا۔ اور دوسرا بہت عالم تھا، کیا کہتا؟ یصلی المکتوبہ، نماز صرف فرض ہی پڑھتا تھا، نفلوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں ایک مقرر سے انہوں نے فرمایا نفل پیچھے نہیں، علم پہلے نہیں۔ یہ میں حدیث سے حوالہ دے رہا ہوں، دارمی سے روایت ہے کہ حضور نبی علیہ السلام پوچھا گیا کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ یصلی المکتوب آتا، فرض نماز ادا کرتا ہے، ثم یجلس یعلم الناس الخیر، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی مخلوق کو نفع دینے والا، خیر والا علم سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، معلم ہے، مدرس ہے، استاد ہے، فرض پڑھتا ہے اور بیٹھ کر پڑھاتا ہے۔ اللہ حضور ان دونوں میں سے بہتر کام کس کا؟ کام تو دونوں اچھے، خلاصہ سنیے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سنیے، یہ میری بات نہیں، میرے اور آپ کے آقا مولا کا ارشاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جو آدمی فرض ادا کر کے تدریس پر لگ جاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس کو اس عابد پر، زاہد پر، پارسا پر،
رات کو جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے پر اتنا اونچا درجہ حاصل ہے جس طرح مجھے تم عام اونچیوں پر حاصل ہے۔ یہ تشبیہ تام نہیں ہے، اہل علم سے معلوم اپنا حدیث ہے، یہ کچھ کفضلی علی ادناکم، یہ تشبیہ تام نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جس طرح میرے درمیان تمہارے درمیان بہت ہی فرق ہے، میرے برابر نہ صحیح لیکن اس عالم کو فاضل، اس زائد پر اتنا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس علم کی قدر کرتے رہے، اہل سنت بڑھتے رہے، جس دن سے علم گھٹا اہل سنت گھٹتے چلے، ہمارے زوال کا ذریعہ، ہمارے نقصان کا ذریعہ، ہماری تباہی کا ذریعہ علم کی خدمت سے دور ہونے کا ذریعہ۔ اب سن لیا آپ نے، اب آنے والے گالیں کہ ذات کی خدمت کرنا، آمد کی خدمت کرنا، صوفی کی خدمت کرنا، پیر کی خدمت کرنا، کسی اور کی خدمت کرنا بڑا نیک کام ہے، لیکن جیسا درجہ ہوگا ویسا ثواب بھی ہوگا۔ میری سمجھو گل کہ نہیں؟ چاچیوں کو گلے لگی نہیں؟ اب یہ تو کامرہ یہاں سارے چھچ والے نہیں، یہاں تو پورے پاکستانی والے ہوں گے۔ یہاں پر جتنا درجہ اتنی خدمت کی فضیلت، جب آپ فرماتے ہیں وہ عالم اتنا برتر ہے، سمجھانے کے لیے کہا جیسے نبی کو امتی پر درجہ ہوتا ہے، اس عابد کو پر، اس عالم کو، معلم کو اتنا درجہ ہے، تو معلوم ہوا جو اور کی خدمت کرتا ہے ثواب ضرور ہوتا ہے، لیکن عالم کی خدمت کرے گا تو اتنے درجے کا ثواب ہی ملا کرے گا۔ ایک حدیث میں نے بخاری مسلم شریف کی پڑھی، بہرحال سنی ہے آپ نے، اس میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے اشارتاً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا علی اثنین، حسد جائز نہیں، میں علماء بات جاتا، اور رشک نہ کیا کرو، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر ہائے ماں بھی مل جائے، میرا بھی ایسا مکان ہو، میری بھی ایسی گاڑی ہو، میرا بھی ایسا باغ ہو، میری بھی ایسی فیکٹری ہو، میرا بھی ایسا کاروبار ہو، فرماتے ہیں یہ کوئی رشک کی چیز ہے، کل مٹ جائیں گی تیرے کام ہی نہیں آئیں گی، آنکھ بند ہو لگے گی ختم ہو جائیں گی، یہ رشک کی چیز ہے، ان پر رشک کرنا ہے، ان پر غبطہ کرنا ہے، ہاں یہ مل جائے مجھے مل جائے، اگر تمنا کرے اس کو نہ ملے تو حسد ہے نا، وہ نہیں کرنا۔ اور میں اگر رشک کرنا ہے نا کہ یہ مجھے مل جائے یہ مجھے مل جائے، تو وہ دو آدمی ہیں، میرے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا فرمایا کیوں؟ رجل آتا اللہ مال، وہ آدمی جس کو اللہ نے مالدار بنایا۔ میں مالدار کی مذمت نہیں کرتا، میں فرق کرتا ہوں، آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ میں رجل آتا اللہ مالا، وہ آدمی اللہ نے مال دیا، مالدار ہے، مال والا ہے، دولت مند ہے، دولت مند والا ہے، لیکن کام کیا؟ دولت جمع کر کرتا کیا ہے؟ کما کر کرتا کیا ہے؟ جمع کر کے کرتا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ ہے سلطہ علی حلقتی فی الحق، اللہ نے توفیق دیا کہ حق کے راستے میں خرچ کرتا چلا جاؤ۔ اور دیکھیے نبی علیہ السلام کا کیا عجیب بلیغ اشارہ ہے، فرمایا وفق اللہ نے فرمایا سلطہ علی حلقتی، فرمایا اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرتا ہے جیسے اپنے مال کو ہلاک کر رہا ہے، پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے خرچ اس کے لیے کر رہا ہوں جس نے دیا ہے، وہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر آدمی کسی کو اللہ کسی کو مال دے، ایسے کو دنیا دار نہ کہا کرو مولوی صاحبان، یہ دنیا دار نہیں ہے، یہ دیندار ہے۔ اور جو فرمایا رجل آتا اللہ الحکمت، یہ لوگ
جنہیں اللہ نے حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، فقہ دی ہے، دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، قرآن عطا کیا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ یقضی بہا، آپ عمل کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو کہتے ہیں آپ نہیں کرتے نا، ایسا نہیں کرتے، یقضی بہا وَيُعَلِّمُهَا، اور عمل ہی نہیں کرتے، لوگوں کو علم ہی سکھاتے ہیں۔